یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور جو پروگرام ہم آج کرنے لگے ہیں، ہم نے گزشتہ پروگرام میں طلاق کی بات کی تھی کہ بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے اور ماں باپ کس طرح جائز بناتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم نے بات کی تو اس ویڈیو میں بہت سے لوگوں نے ہمیں کالیں کی، بہت سی بہنوں نے، بہت سی بچیوں نے ہمیں کالیں کی کہ اکبر بھائی آپ نے بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہتر موضوع جو ہے نا اس پہ آپ نے بات کی، اور آج اس موضوع پر بھی آپ ضرور بات کریں، اس موضوع پر بھی ضرور آپ بات کریں کہ بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ لاڈلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بیٹی کا شوہر یعنی داماد، بیٹی کا شوہر یعنی کہ داماد اگر کچھ کرتا ہے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری بیٹی کا بڑا خیال رکھتا ہے، ہماری بیٹی کو بڑا دیکھتا ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سے جنی چیزیں، ہماری بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ داماد یعنی ہر خواہش پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا اس پہ۔ اور یہی کام اگر آپ کا بیٹا کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے یا اپنی بیوی کے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، تو فوری سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے تو جورو کا غلام ہے، جس پر کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں، نوکر ووٹی دا، یعنی بیوی کا نوکر، اور اس کو یہی کہا جاتا ہے یہ تو نوکر ہے بیوی کا، ہمارا بیٹا تو بیوی کے پاؤں پہ پڑا ہوا ہے، ہمارا بیٹا تو بیوی کو سجدے کرتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جب آپ کی بیٹی کے لیے آپ کا داماد کچھ کرتا ہے تو آپ کو تو بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کی بہو کے لیے اگر آپ کا کوئی بیٹا اس طرح کرے تو آپ کو برا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے، بہت سی بہنوں نے، بہت سی بچیوں نے یہ موضوع دیا کہ طلاق پہ بہت آپ نے بات کی، بہت بات کی، اور اس میں بھی بات کریں کہ جو ماں باپ خود اپنی بیٹی کو بہت زیادہ سر پہ چڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سر پہ سوار کر لیتے ہیں، وہ بیٹی جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں وہ اپنے گھر میں 11 بجے تک سوئی رہتی ہے، ٹھیک ہے، ماں سب کچھ بنا کے اس کے آگے رکھ دیتی ہے، ناشتہ تیار ہے، کھانا تیار ہے، یہ تیار ہے، وہ تیار ہے، اور جو کچھ کھانا ہے پھر وہ اپنے والد کو فون کر کے منگا سکتی ہے، یا بھائی بھی اس کے ساتھ نوکر والا کردار ادا کرتے ہیں کہ جو کہتی ہے وہ کر کے لاتے ہیں۔ تو اس طرح بیٹی بہت زیادہ لاڈلی ہو جاتی ہے، نہ ہم انہیں خانہ داری سکھاتے ہیں نہ کچھ اور۔ اب وہ بیٹی ظاہر ہے جس گھر میں جائے گی تو دھکا ہی کھائے گی، پھر واپس ہی آئے گی نا۔ تو کوشش کریں، ٹھیک ہے، بچیوں کے ساتھ سب محبت کرتے ہیں اور بچیوں کے ساتھ محبت کرنی بھی چاہیے، لیکن اتنا سوار نہیں کرنا چاہیے کہ کل کو وہ اپنا گھر نہ بسا سکے، کل کو اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ تو میں آج جو لکیریں بنا کے بتاتا ہوں، آپ ان لکیروں کو اپنے ہاتھ میں دیکھیں، اگر اس طرح سے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے تو دین سکھائیں اپنی بیٹی کو، سب سے پہلے دین سکھائیں۔ جب دین سیکھ لے، قرآن پڑھنا سیکھ لے، نماز سیکھ لے، یہ ساری چیزیں جب سیکھ لے تو اس کے بعد اس کو سلائی کڑھائی وغیرہ یہ وہ چیزیں سکھائیں، اور دوسرا اسے صبح جلدی اٹھنے کے لیے تیار کریں کہ صبح جلدی اٹھ جائے۔ یہ ہم کچھ کرتے نہیں، ہوتا یہ ہے کہ باپ زیادہ محبت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ باپ تو سارا دن کام پہ ہوگا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے میں اگر وہ بیٹی کے ساتھ ملاقات اس کی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اس طرح ماں اس کو اور کر دیتی ہے، مثال 4 بیٹیاں گھر میں تو ایک کو لاڈلی بنا لیا، باقیوں کو نوکرانی سمجھ لیا، یا باقیوں کو اہمیت ہی نہ دی۔ تو جو لاڈلی آپ بناتی ہیں وہی واپس آپ کے گھر آتی ہے، اور گھر آ کے فخر نہیں ہے کہ بیٹی جی وہاں سے روٹھ کر آ گئی یا وہاں سے طلاق لے کر آ گئی، وہ صحیح نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ آپ اپنی بیٹی کو بھی تو دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ بیٹی آپ کی بھی ہو سکتی ہے، میری بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری بیٹی نے ایسا کیا کیا کہ وہاں سے فارغ ہو گئی۔ ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے۔ یقین کریں جس دن ہم نے ان چیزوں پہ غور کرنا شروع کر دیا، طلاق کی شرح میں بھی کمی آ جائے گی۔ اور پھر بیٹی کہے گی کہ مجھے موبائل لینا ہے تو اس کو بھاری قیمت والا موبائل لے کے دے دیں گے، سارا دن وہ نیٹ پہ لگی رہے گی، رات کو 3 4 بجے تک نیٹ پہ کس سے بات کرتی ہے، کیوں کرتی ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں، کیوں لاڈلی ہے۔ دوسری جو ہے وہ نوکرانیاں ہیں اور یہ ایک واحد لاڈلی ہے، یعنی گھر میں 3 بیٹیاں ہیں تو تینوں میں سے یہ ایک اکیلی لاڈلی ہے، باقی تو ہے ہی نہیں ان کی۔
تو دیکھیں اس طرح کرنے سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ تو میں لکیر بنا کے بتاتا ہوں کہ لاڈلی بیٹی کے ہاتھ پہ کس طرح کی علامت ہے۔ اگر اس طرح کی علامت ہے تو بہت زیادہ لاڈ پیار نہ کریں، دنیا اور خانداری سکھائیں، اس کے بعد لاڈ پیار کریں۔ یہ سب کو عزیز ہوتی ہیں بیٹیاں، ہمیں بھی عزیز ہیں، آپ کو بھی عزیز ہیں، لیکن عزیز ہونے کا مطلب ہے کہ ہم ان کا گھر بسائیں، ان کا گھر تباہ نہ کریں۔ دیکھیں لکیریں، یہ آ گئی زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ آ گئی دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ آ گئی دل کی لکیر، ٹھیک ہے۔ اب لاڈلی بیٹی یا لاڈلے بیٹے کی لکیر کہاں پر ہوگی؟ لاڈلی بیٹی یا لاڈلے بیٹے کی لکیر کہاں پہ ہوگی؟ یہ دیکھیں، یہاں سے ایک لکیر چلتی ہے جو اندر سے 2 شاخہ بنا کے نکلتی ہے۔ یہ قسمت کی لکیر ہے، یہ 2 شاخہ بنا کے نکل رہی ہے، یہ کسی سمت بھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب اس میں شادی کی لکیر کیسے ہوگی؟ شادی کی لکیر اگر اس طرح سے ہے، یہ یہاں 2 شاخہ ہے زندگی کی لکیر کے اندر، اب یہ لکیر چڑھی ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بیٹی بہت زیادہ لاڈ پیار میں پلی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کے ہاتھ میں یہ چیز آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ طلاق۔ بیٹیاں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ میری ماں تو بہت پیار کرتی میرے سے، میں گھر چلی جاؤں گی دوبارہ میرا راج ہوگی، لیکن اس کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں۔ ماں اور باپ 10 کنواری بیٹیوں کا بوجھ تو اٹھا سکتے ہیں، شادی شدہ بیٹی جو ایک دن کے لیے گھر سے چلی جائے، وہ واپس آئے تو اس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ دبے لفظوں میں جو اسے اذیت دی جاتی ہے، یہ خدا نہ خواستہ ہماری کسی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ اس کی زندگی کس طرح گزرتی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ لاڈلا بیٹا بھی ہوگا تو اس کی قسمت کی لکیر ایسے ہوگی کہ شروع میں 2 شاخہ ہوگی، یعنی ماں اور باپ دونوں کا پیار، اور یہ آگے یعنی جب تک ماں باپ کے ساتھ رہے گا عیش و عشرت میں رہے گا، جب اپنی زندگی میں آئے گا تو عذاب میں آ جائے گا۔ اسی طرح یہ شادی شدہ لڑکی کی لکیر اگر اس طرح بن رہی ہے، یہاں لاڈلی ہے اور یہاں یہ الگ ہے، تو ان کی زندگی تقریباً یعنی سمجھو خراب ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، لکیریں آپ کی بدلنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے شادی کی لکیر 2 شاخہ ہے، تو یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ مزاج نہیں ملے گا، کوئی ایسا ہوگا تو آپ کوشش کریں شوہر کے ساتھ مزاج ملائیں۔ وہ کہے دن ہے تو آپ کو دن ہے، وہ کہے دن ہے تو آپ کو دوپہر ہے، تو پھر نہیں چلے گا۔ اگر وہ کہے دن ہے تو آپ کو دن ہے، وہ کہے رات ہے تو آپ کو رات ہے، تو یہ لکیر بالکل سیٹ ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، پیاری بہنوں، پیارے بچوں، اس طرح سے گھر آباد ہو سکتے ہیں، اور گھروں کو آباد کریں، اور بہت زیادہ نہ بیٹے سے لاڈ پیار کریں، یا آپ جو سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ جو آپ ہیروئنچی دیکھتے ہیں، نشے باز دیکھتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے، درگاہوں پہ سوئے ہوئے، ٹھیک ہے، درگاہوں کے باہر فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو بہت زیادہ لاڈلے تھے، بہت زیادہ لاڈ پیار کیا ان کے ساتھ۔ جب ان کے والد کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا یا والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ در پدر ہو گئے، اور پھر یہ نشوں میں لگ گئے، پھر یہ دھکے کھانے لگ گئے، پھر بھیک مانگنے لگ گئے، یہاں تک آ گیا کہ اسی طرح سے روز آپ آئے روز اخبار میں پڑھتے ہو، ٹی وی کی خبروں میں سنتے ہو کہ فلان نالے سے ایک لاش برآمد، فلانی جگہ سے لاوارث لاش برآمد۔ لاوارث لاش کون ہے؟ یہ وہی نشئی ہیں جو کسی وقت اپنے ماں باپ کے لاڈلے تھے۔ تو اس طرح کوشش کریں، بیٹا اور بیٹی سے لاڈ پیار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں کہ آپ ان کی زندگی تو خراب نہیں کر رہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ صدر خان نے سوال کیا ہے نواب شاہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ کیا میرے ہاتھ کی لکیریں ٹھیک ہیں اور اچھی ہیں؟ بالکل صدر خان صاحب، اللہ کے فضل سے آپ کا ہاتھ بہت اچھا ہاتھ ہے، اور آپ کی قسمت بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، لیکن کوشش کریں کہ جدوجہد کریں اور محنت کریں، کوشش کریں، اور یہ وقت اللہ کے فضل سے آپ کا وقت اور بڑی کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ماریا نے سوال کیا منڈی باؤدین سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ایک علامت ایسی موجود ہے کہ جس سے بڑی بدنامی ہونے کا اندیشہ ہے، اور آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور ارینج میرج ہی شادی آپ کی کامیاب ہوگی اور زندگی آپ کی بہت اچھی ہوگی، لیکن ابھی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ بڑی بدنامی ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ عالیہ نے سوال کیا مظفر گڑھ سے کہ دوسری شادی کیسے رہے گی؟ میری ایک شادی ہو کر ختم ہو گئی ہے، دوسری شادی کامیاب ہوگی یا نہیں، اور شادی کب تک ہونے کا امکان ہے؟
عالیہ صاحبہ، اللہ کے فضل سے 2021 کے لاسٹ میں آپ کی دوسری شادی ہونے کے چانس بن رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ شادی چلے گی، لیکن آپ کوشش کریں کہ ہر معاملے میں سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں، ورنہ کسی بڑی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نور صاحبہ نے سوال کیا پنڈی سے، یہ بتائیں کہ میں نے سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا، یہ میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نور صاحبہ، اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کریں تو اس میں تو بہت کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ رہی بات سرکاری نوکری کی تو اس میں کامیابی کے چانس بہت کم ہیں، باقی اللہ آپ کو کامیاب کرے، اسی میں بہتری ہے۔ ایمن علی نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری سن لائن کیسی ہے؟ ایمن علی صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو سن لائن ہے اللہ کے فضل سے بہت اچھی، بہت بہتر اور بہت ہی عمدہ لکیر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پریشانی اور مشکلوں کی بھی بے شمار لکیریں موجود ہیں، تو اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ حسب توفیق صدقہ دیا کریں، اور اس کے علاوہ سورہ کوثر جو ہے اس کو پابندی سے 1 یا 2 تسمیہ پڑھا کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کا وقت اچھا ہو جائے گا اور حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ سن لائن پہ جو کراس ہے یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ مومنہ رواب نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ میری قسمت کیسی ہے اور میری شادی کیسے رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ مومنہ رواب صاحبہ، اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو بہت اچھا ہاتھ دیا اور اس میں لکیریں بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہتر لکیریں ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آگے بڑھنے کی، آپ جتنی آگے جائیں گی اللہ کے فضل سے اتنی ہی کامیابی آپ کے قریب آئے گی، چاہے تعلیم کے میدان میں جائیں یا اپنے کسی بزنس کے اس میں جائیں، اللہ کے فضل سے آپ کے نصیب میں بے حساب پیسہ موجود ہے۔ فائزہ نے سوال کیا ناروال سے کہ میری شادی کو 1 سال ہو گیا، میری اور میرے شوہر کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یعنی آپس میں مزاج نہیں ملتا، یہ بتائیں کہ ہماری شادی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ اللہ کے فضل سے شادی تو چلے گی، لیکن آپ چلانا چاہو تو، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تو کسی قسم کی شادی یعنی ٹوٹتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی۔ مزاج میں اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے، لیکن آگے چل کے مزاج مل جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کی اور ان کی قسمت ملتی ہے، اور جہاں پہ قسمت ملے وہاں بے حساب کامیابی بھی ملتی ہے اور پیسہ بھی بہت آتا ہے۔ اور اگر ان سے آپ الگ ہو گئے یا کہیں اور شادی ہو گئی یا کچھ معاملہ بگڑ گیا تو یقین کریں کہ آپ دونوں کردار جو نا سخت مشکل کا شکار ہو جاؤ گے۔ جمال احمد نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کے بعد میری لائف کیسے ہوگی؟ اللہ کے فضل سے شادی کے بعد آپ کی لائف اچھی ہوگی اور آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ثنا نے سوال کیا پاڑا چنار سے کہ 7 سال ہو گئے میں شادی کا انتظار کر رہی ہوں، لڑکا تو راضی ہے لیکن اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں، یہ بتائیں کہ شادی کب تک ہوگی؟ ثنا صاحبہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ 2021 کے لاسٹ میں آپ کی شادی ہو جائے گی اور شادی بھی بہتر رہے گی اور زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ ایم ڈی فاروق نے سوال کیا انڈیا سے کہ میرے اوپر سے قرض کب اترے گا اور میری مشکلیں کب ختم ہوں گی؟ ایم ڈی فاروق صاحب، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز آپ کا قرض بھی بہت جلدی اترے گا۔ 2022 آپ کی زندگی میں انقلابی سال ہوگا اور اس کے بعد آنے والے 4 اور 5 سال کا جو عرصہ ہے انشاءاللہ العزیز بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا۔ کوشش کریں کہ یہ 2021 آپ کے لیے اچھا ہے، اس میں کوشش اور جدوجہد اور محنت کریں تاکہ آپ مزید کامیاب ہوں۔ رجیہ نے سوال کیا کوہاٹ سے کہ میری ایک شادی ختم ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی کب تک ہوگی؟ رجیہ صاحبہ، آپ کی شادی جو ہے نا انشاءاللہ العزیز 2022 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں اور یہ شادی اللہ کے فضل سے آپ کی کامیاب رہے گی۔ عشق، محبت اور دوستی سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ 123 نے سوال کیا چنیوٹ سے کہ میں نے ایک پامسٹ کو ہاتھ دکھایا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ کو ایک بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ جی 123، بالکل ہو سکتا ہے کہ جس وقت انہوں نے آپ کا ہاتھ دیکھا ہو اس وقت آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی علامت ہو، لیکن آپ کے ہاتھ میں ایک خوشخبری نہیں 4 سے 5 خوشخبریاں ملنے کی علامت موجود ہے، اور اللہ کے فضل سے 2023 جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب لے کر آئے گا، اور انشاءاللہ العزیز 2023 جو ہے وہ آپ کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دے گا اللہ کے فضل سے۔ محمد رضوان نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میں یورپ جانا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ میں جا سکوں گا یا نہیں؟
پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی علامت موجود ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ آپ یورپ جائیں گے یا سعودیہ جائیں گے، یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال آپ کے ہاتھ میں سفر موجود ہے اور انشاءاللہ اسی 2021 میں آپ سفر کریں گے. کرن نے سوال کیا کراچی سے کہ میرا شوہر ہاتھ کی تصویر نہیں دے رہا. میں نے اپنے ہاتھ کی تصویر بھیجی ہے، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں اولادوں کی کوئی علامت ہے یا نہیں. کرن صاحبہ، اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں 3 سے 4 اولادوں کی علامت موجود ہے، لیکن یہ بات میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا. وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر کے اس میں کوئی پرابلم ہو، تو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کا ہاتھ ہو، تاکہ اگر مسئلہ شوہر میں ہو یا بیوی میں ہو تو وہ پتہ چلے. کیونکہ اولاد کی علامتیں بعض اوقات مردوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بعض اوقات عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو مردوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.